السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین ومن احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقول اللہ عز وجل فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، رواہ ابو داود والترمذی والدارمی۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس پاک پروردگار اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رحمان و رحیم، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا اور تعلیم و تعلم کو اس کے زندگی کا حصہ بنایا، اور سب سے افضل لاتعداد درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب اعظام اور آپ کے محبین و متبعین پر۔ معزز ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خصوصی فضل و کرم سے درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں اب تک 2 کتابوں کا اختتام ہوا۔ پہلا کتاب الایمان، دوسرا کتاب العلم، اور تیسری کتاب کا آغاز یہاں سے کتاب الطہارت کا ہونے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا محدث دکن عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری قدس اللہ سرہ العزیز، آپ نے اس کتاب زجاجۃ المصابیح کی جو تالیف آپ نے فرمائی ہے وہ مشکوٰۃ المصابیح کے طرز اور منہج پر آپ نے فرمائی ہے، اور صاحب کتاب کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بھی وہ جن احادیث کو بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جس نئی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر اس کتاب سے متعلق قرآنی آیات جو ہوتی ہیں اس کو وہ بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو لہذا حضرت محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان نے بھی آپ ہی کے اسی نہج کو اختیار کرتے ہوئے کتاب الطہارات کی حدیثوں سے پہلے آپ نے طہارت سے متعلق آیت قرآنی کو آپ نے کوٹ کیا، اور وہ 11ویں پارے کی آیت ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں یعنی کہ اس مسجد قباء میں رجال یحبون ان یتطہروا، ایسے لوگ ہیں کہ جو خوب پاک صاف ستھرا ہونے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت بھی خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، اس میں مسجد ضرار جو منافقین نے مسجد قباء سے قریب ہی میں اپنے ناپاک عزائم کو مکمل کرنے کے ارادے سے جو مسجد ضرار کو انہوں نے تعمیر کی تھی، اللہ رب العزت اس مسجد سے متعلق اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم فرما رہا ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی اس میں قیام نہ کریں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد کہ جس کو پہلے دن سے ہی یعنی کہ اس کے وجود کے وقت سے ہی، کہ جس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں۔ فیہ رجال، اور وہ مسجد قباء کہ جس میں چند لوگ ہیں جو ایسے ہیں کہ یحبون ان یتطہروا، کہ وہ خوب پاک صاف ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت بھی خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، مسجد قباء میں قیام فرما انصار صحابہ کے متعلق ان کی تعریف میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو خوب پاک صاف ستھرائی کو پسند کرتے تھے اور پاکی کا ایک مخصوص طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بہت سی حدیثیں اس آیت کے تفسیر میں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مہاجرین صحابہ مسجد قباء کی طرف چلے، یہاں تک کہ وہ سب مسجد قباء کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب دیکھا کہ وہاں پر مسجد قباء میں انصار صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے،
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال فرمایا کہ کیا تم مومن ہو؟ تو وہ خاموش رہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کو دہرایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ مومن ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 سوالات فرمائے۔ سب سے پہلا یہ کہ کیا تم تقدیر سے تم راضی ہو، قضاء سے تم راضی ہو؟ تو وہ انصار صحابہ نے کہا ہاں۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ کیا تم بلا پر صبر کرتے ہو، آزمائش پر صبر کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ کیا تم خوشحالی میں کیا تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم لوگ مومن ہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ پھر ان سے سوال کیا کہ اے گروہ انصار، اللہ رب العزت نے یقیناً اپنے کلام میں تمہاری تعریف فرمائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ وہ طہارت کا وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کو تم وضو کے وقت اور استنجا یعنی طہارت سے فارغ ہونے کے وقت جن کو تم کرتے ہو، کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہم استنجا کے لیے طہارت سے فارغ ہونے کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہم وہاں پر 3 پتھروں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ 3 پتھروں کے استعمال سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ 3 پتھروں سے سب سے پہلے طہارت کو یعنی کہ ناپاکی کو زائل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اسی پاکی کے طریقے کو اللہ نے خوب پسند فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد قباء میں چند ایسے لوگ ہیں کہ جو خوب پاک صاف ستھرا ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، طہارت، کتاب الطہارت یعنی کہ طہارت کی یہ کتاب کی طہارت کا یہ بیان ہے۔ طہارت کے معنی جو آتے ہیں گندگی اور ناپاکی کو دور کرنا، اور یہ گندگی اور ناپاکی یہ جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے۔ تو دونوں قسم کی گندگیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ ظاہری گندگی، اور وہ ظاہری گندگی میں 2 اس کی قسمیں ہیں۔ ایک ہے حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا ہے حدث اکبر یعنی کہ بڑی ناپاکی کے جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس کتاب میں انہی سے متعلق احادیث شریفہ کو انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، اس کتاب کے پہلے جو راوی ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی الطہور وہ پاکی ہے۔ نماز کی کنجی سے مطلب یہ کہ بتلایا گیا کہ جس طرح ایک انسان کسی بھی شے میں داخل ہونے کے لیے اس کے دروازے کا محتاج ہوتا ہے، تو اسی طرح نماز کا بھی جو دروازہ ہے، نماز کی جو کنجی ہے وہ طہور یعنی کہ طہارت اور پاکی وضو ہے۔ تو جب تک ایک انسان وضو نہیں کر لیتا تو پھر اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ طہور یعنی کہ طہارت یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ جب تک انسان پاک نہیں ہوتا اس کو نماز پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور تحریمھا تکبیر، اور اس کی تحریم تکبیر ہے، یعنی کہ جو ایک انسان نماز کے لیے جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو پھر اس کو نماز میں وہ تمام کام جو منافی صلاۃ ہے، جو نماز کے مخالف کام ہے، وہ تمام کام کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ خارج نماز میں ایک انسان کو کھانا پینا، بات کرنا، مختلف قسم کے کام کرنا اس کے لیے جو شریعت نے جائز کیا ہے اس کے لیے حلال ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ایک مومن تکبیر تحریمہ نماز کی نیت باندھ کر جب وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو پھر نماز کی جو تحریم ہے وہ تکبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافی صلاۃ جتنے بھی کام ہیں، کھانا پینا، بات کرنا، یہ سب کام جو ہی تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے وہ سب کام اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور بتلایا گیا کہ وَتَحْلِيلُهَا التسلیم، اور نماز کی جو تحلیل ہے وہ کیا ہے؟ تسلیم، یعنی کہ سلام پھیرنا۔
جو ہی سلام ایک انسان پھیرتا ہے، ایک مومن پھیرتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ تمام چیزیں جو کہ منافی صلاۃ تھے وہ تمام کرنا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، جیسے کہ کھانا پینا، بات چیت کرنا، دیگر کام وغیرہ۔ تو نماز کے اندر تکبیر کہنا، یعنی جو ہی ایک انسان تکبیر کہتا ہے تو تکبیر کہنے کی وجہ سے تمام چیزیں جو کہ خارج نماز میں کی جاتی ہیں وہ تمام اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور سلام پھیرنے سے وہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اس کی جو تحریم ہے وہ تکبیر ہے، اور اس کی جو تحلیل ہے وہ تسلیم ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھنا چاہیے کہ تکبیر ہر جگہ پر یہ تحریم نہیں ہوتی سوائے نماز کے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تکبیر وہاں پر تحلیل ہوتی ہے، جیسے کہ ذبح کے وقت میں ہوتا ہے، جب کوئی شخص یہ تکبیر یعنی کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام جب تک نہیں لیتا تو پھر اس کے لیے وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ تو تکبیر یہ تحریم صرف نماز ہی کے حد تک یہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ صورتوں میں تکبیر یہ کسی بھی شے کی تحریم کا سبب نہیں بنتی۔ کہ جس طرح ایک انسان حالت احرام میں، یعنی کہ جس طرح احرام اس کے لیے دیگر جائز کاموں کے لیے جو پابندیاں احرام کی وجہ سے جس طرح اس پر آ جاتی ہے، اسی طرح تکبیر کی وجہ سے بھی دیگر جائز کاموں کی پابندیاں اس کے لیے آ جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد، ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، رواہ ابو داود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی صلاۃ یعنی کہ نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہور یعنی کہ پاکی ہے، طہارت ہے۔ عزیزان محترم، نماز کی جنت کی کنجی سے مراد، اب جنت کی جو کنجی ہے وہ صلاۃ کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ ہم نے سابق حدیث میں پڑھا ہے کہ کلمہ توحید کہنا یہ کیا ہے، جنت کی کنجی ہے۔ تو اب جنت کی کنجی نماز کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر درجات کی جو کنجی ہے، یعنی کہ جس طرح جنت میں درجات ہیں، کم درجے والے ہیں، اوسط درجے والے ہیں، اعلیٰ درجات والے ہیں، تو نماز یہ جنت کے اندر درجات کی کنجی ہے۔ اور بتلایا گیا کہ وضو صلاۃ کی جو کنجی ہے وہ طہور یعنی کہ پاکی ہے۔ تو جنت کی کنجی صلاۃ یعنی کہ جنت کے اندر درجات کو حاصل کرنے کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی جو کنجی ہے وہ طہور یعنی کہ طہارت حاصل کرنا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہم آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ وعن شبیب بن ابی روح عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال اقوام يصلون معنا ولا يحسنون الطهور وانما يلبس علينا القرآن اولئك رواه النسائی۔ حضرت شبیب بن ابی روح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ایک صحابی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی سے انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الصبح یعنی کہ نماز فجر آپ نے پڑھی، فقرأ الروم، اور آپ نے اس نماز میں سورہ روم کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ فالتبس علیہ، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر تشابہ ہو گیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اختلاط ہو گیا، کچھ شک واقع ہو گیا۔ تو فلما صلی، پھر جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھ لی، نماز سے جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ما بال اقوام یصلون معنا ولا یحسنون الطہور، کہ جو ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پاکی اچھی طریقے سے حاصل نہیں کرتے، وانما یلبسو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پاکی کا اچھی طریقے سے حاصل نہ کرنا یہ ہم پر قرآن کو اشتباہ تشابہ میں وہ ڈال دیتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ پاکی صحیح حاصل نہیں کرنے والے ہیں وہ امام کے قراءت کو تشابہ میں، اختلاط میں ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث شریف سے کئی ایک مسائل ہم کو سمجھ میں آتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے مفصلاً اس کے تفصیلات بیان فرمائے ہیں کہ چند نمازیں ایسی ہے کہ جس میں طوال مفصل ہم کو پڑھنا ہے، ان میں سے نماز فجر بھی ہے، تو اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز فجر میں سورہ روم کی تلاوت فرمائی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ امام کے پیچھے رہ کر اگر
وہ صحیح طریقے سے طہارت کو حاصل نہیں کرتے، لیکن ویسے ہی حالت میں صحیح طہارت کو حاصل کیے بغیر امام کے پیچھے جب وہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے عدم ناپاکی یعنی کہ صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہ کرنا، اس کا اثر امام پر بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام جب اشتباہ میں پڑ جاتا ہے، امام سے جب غلطیاں ہوتی ہے، اس کا ایک سبب مقتدیوں کا صحیح طہارت کو حاصل نہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مقتدی جب طہارت کو صحیح حاصل نہیں کرتا تو ظاہراً جو کام کو صحیح نہیں کیا گیا تو پھر باطن میں اس کام کا اثر امام پر پڑتا ہے، تو لہذا معلوم ہوا کہ روحانی طور پر امام کا جو اثر ہے مقتدیوں پر اور مقتدیوں کا اثر امام پر ہوتا ہے۔ تو تبھی تو ظاہر میں جو کام یعنی کہ طہارت صحیح حاصل نہیں کی گئی، پھر اس کا جو اثر ہے باطن میں یعنی کہ قرات کرتے وقت کس طرح اس کا اثر یہاں پر ظاہر ہوا۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ مقتدی جب صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں کرتا تو اس کا اثر امام پر ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو غلطی امام سے ہو رہی ہے وہ مقتدیوں کے صحیح پاکی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھار امام سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، چونکہ امام وہ بھی انسان ہیں، کبھی وہ اس کے خیالات جب بہک جاتے ہیں تو پھر اس سے بھی غلطی ہونے کا امکان ہے، لیکن عموماً جو ہوتی ہے وہ مقتدیوں کے طہارت کو صحیح حاصل نہ کرنے کی بنا پر ہوتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ طہارت کو اچھی طریقے سے حاصل نہیں کرتے، اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہم پر قرآن کو تشابہ میں ڈال دیا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا